لاہور جیسے شہر میں ایک ٹیچر جنسی استحصال کرتا ہے ایک لڑکی کا اور اس کے بعد اس کی بیٹی کی ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ بچی 9th کلاس کی تیاری کرنے کے لیے ایک اکیڈمی میں جاتی ہے. وہاں پر ایک سرمت نامی ٹیچر ہے. وہ کہتا ہے میں تمہیں کمپیوٹر سکھاؤں گا. وہ مان جاتی ہے. اس کو ایک دن اکیڈمی جانا ہے اور ایک دن سرمت اس کو باہر سے پک کر ایک ایسی جگہ پہ لے کے جاتا ہے جہاں پر 2 سے 3 کمپیوٹرز پڑے ہیں. ایک شاپ ہے, شاپ کے دروازے بند, کرٹنز نیچے, کمپیوٹرز پر نازیبا ویڈیوز لگا دی گئی. اس کو کہتا ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں, میں تم سے شادی کروں گا. یہ کرتے کراتے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا. وہ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو A to Z سب کچھ بتا دیتی ہے. اس کے بعد بلایا جاتا ہے, سرمت کو کال کی جاتی ہے. سرمت کہتا ہے میں کوئی شادی نہیں کرنی. اب گھر والے اپنی عزت بچانے کے لیے 9th کلاس کی بیٹی کی شادی اس سے بڑی عمر کے بندے کے ساتھ کر دیتے. پہلا سلسلہ جب یہ 9th میں تھی 6-7 ماہ چلا, اس کے بعد شادی نہیں کی اور دوبارہ اس کی بہن کے ذریعے رابطہ کیا کہ میرے پاس تصویریں, بلیک میل کر کے اس کو واپس لے کے آیا سرمت. اور پھر فرحین اسی سرمت کے ساتھ 6-7 سال تعلق میں رہی. اس نے اس کو آئس پر لگایا, اس نے اس کو شراب پلائی, اس نے اس کو ہر نشہ کروایا. ایک سرمت کے ساتھ ساتھ 14 اور لڑکے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے تھے. عورت کے ساتھ ظلم اور جبر کا یہ سلسلہ کوئی نیا نہیں جو آج بھی معاشرے میں رائج ہے. ہمارے معاشرے میں عورت کے ساتھ زبردستی, غیرت کے نام پر قتل اور بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں. عورتوں کے ساتھ پیش آنے والے اس ہفتے کے بہت سے واقعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو انتہائی سنگین ہوں گے اور اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اینی رائے. اچھا اینی, سب سے پہلے جو سٹوری ہے وہ شادرہ کی ہے. اب لاہور جیسے شہر میں ایک ٹیچر جنسی استحصال کرتا ہے ایک لڑکی کا اور سالوں کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی بیٹی کی ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ کیا واقعہ ہے؟ اچھا جی, یہ ایک فرحین نامی خاتون ہے جو کہ 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی. آج سے 15 سال پہلے, اگر آج سے 15 سال پہلے کی 9th کلاس کی لڑکی کو ہم لوگ دیکھیں اور آج کی 15 سال کی لڑکی کو دیکھیں تو دونوں میں ایک اچھا خاصا فرق ہے, کیونکہ آج سے 15 سال پہلے اس طرح کی اویئرنیس نہیں تھی لڑکیوں کو. یہ بچی 9th کلاس کی تیاری کرنے کے لیے ایک اکیڈمی میں جاتی ہے, ایک پرائیویٹ اکیڈمی میں. وہاں پر ایک سرمت نامی ٹیچر ہے. اچھا, اس اکیڈمی کا ٹیچر ہے سرمت. اور فرحین 15 سال پہلے کی بات, 15 سال پہلے کی بات ہے. یہ کہانی یعنی کہ 15 سال پہلے شروع ہوئی ہے, 2010 میں شروع ہوئی. ایگزیکٹلی. اب یہ اکیڈمی جاتی ہے. اب سرمت اس کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, پسند کیا کرنا ہے, اس کو پسندگی تو نہیں کہا جا سکتا, استعمال کرنا چاہتا ہے اسے. اب اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں کمپیوٹر سکھاتا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ 9th کلاس کی تیاری کرنے کے لیے گئی ہے اور ظاہر ہے جب آپ اس ایج میں بچیوں کو اس طرح کا کوئی انٹرسٹ شو کروائیں گے یا کوئی لالچ دیں گے تو وہ ظاہر ہے بچیاں اس میں انٹرسٹ لیں گی. اب فرحین کو کہتا ہے کہ یہاں پر جو کمپیوٹر کی کلاسز ہے وہ میں تمہیں نہیں دے سکتا, ایک اور اکیڈمی, ایک اور جگہ ہے, وہاں پر میں تمہیں کمپیوٹر سکھاؤں گا. ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے بہترین ہے سر. سرمت کی اپنی اکیڈمی تھی یہ؟ نہیں. اچھا, یہ ٹیچر ہے وہاں پر, ٹیچر ہے وہاں پر. وہ کہتا ہے میں تمہیں کمپیوٹر سکھاؤں گا. وہ مان جاتی ہے. اب سلسلہ شروع ہو گیا. اس کو ایک دن اکیڈمی جانا ہے اور ایک دن سرمت اس کو باہر سے پک کر ایک ایسی جگہ پہ لے کے جاتا ہے جہاں پر 2 سے 3 کمپیوٹرز پڑے ہیں. ایک شاپ ہے. ٹھیک ہے. اب اس شاپ کو آپ موبائل شاپ بھی کہہ سکتے ہیں. وہ شاپ ایسے بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ لوگ میموری کارڈ فل کروانے کے لیے آتے ہیں. ایسی شاپ تھی وہ. وہاں پر لے جاتا ہے اس کو. شاپ کے دروازے بند, کرٹنز نیچے. وہ شاپ اپنی تھی یا کوئی اپنی ہوگی نا اس کی, یقیناً اس کی اپنی شاپ تھی نا. وہ ایک اس نے چھوٹا سا ایک آفس بنایا ہوا تھا, سیٹ اپ بنایا ہوا تھا بظاہر دکھانے کے لیے کہ یہ کمپیوٹر کلاس دے رہا ہوں. اب وہ اکیلی لڑکی, اس کو یہ باہر سے پک کرتا تھا, وہاں پہ لے کر جاتا تھا. Day 1 ہی اس کو اپنی گود میں بٹھاتا ہے. ٹھیک ہے. 9th کلاس کی لڑکی کو گود میں بٹھاتا ہے اور اس کو کمپیوٹر میں سکھاتا کمپیوٹر نہیں ہے, کمپیوٹرز پر نازیبا ویڈیوز لگا دی گئی. اچھا. ٹھیک ہے, ویڈیوز لگ گئی. اب وہ 9th کلاس کی لڑکی ہے, ایک تنہائی کا ماحول ہے اور وہاں پر اور کوئی نہیں ہے. اس کو دکھانے کے بعد اس کو کہتے ہیں ان چیزوں کو فیل کرو. ٹھیک ہے. وہ کیا ہی فیل کرے. ایک لڑکی جو گھر سے پڑھنے کے لیے نکلی ہے, اس کو عمر کے اس حصے میں ایک نازک ٹائم ہوتا ہے, ایک نازک ایج ہوتی ہے. اس کو کہتا ہے فیل کرو, میں تمہیں بالغ کرنا چاہتا ہوں. اچھا, وہاں پہ اس کا موٹیو ہی بدل جاتا ہے. موٹیو ہی بدل جاتا ہے. پہلے تھا کہ آپ کو کمپیوٹر سکھانا. ہاں, یہ تو بہانہ تھا نا. وہ لڑکی تھی, یہ استاد تھا اس کا, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہو گئے. اس کو کہتا ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں, میں تم سے شادی کروں گا. یہ کرتے کراتے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا. ایک دن اکیڈمی, ان 6 ماہ میں ایک دن وہ اکیڈمی جاتی تھی, پھر اس کے بعد سرمت اسے باہر سے پک کرتا تھا, وہ شاپ پہ لے کے جاتا تھا. سرمت وہ جو ٹیچر تھا اکیڈمی میں. ٹھیک ہے. ان 6 ماہ کے دوران فرحین کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی. 6 ماہ یہ سلسلہ چلتا رہا زیادتی کا. فرحین نے کسی کو نہیں بتایا. فرحین کی عمر 15-16 سال, آلموسٹ 13 سال.
اچھا 13 سے 14 سال. ٹھیک ہے. اب 6 ماہ گزر گئے, اکیڈمی والوں کو فائنلی ہوش آیا, اس کے گھر کمپلین کرتے ہیں کیونکہ اکیڈمی نے ان کی مشکوک حرکات دیکھنی تھی. مشکوک حرکات نہیں, لڑکی ایبسنٹ تھی, آئے دن چھٹی, ظاہر ہے ایک دن ادھر ایک دن ادھر. گھر کمپلین جاتی ہے کہ آپ کی بیٹی تو اکیڈمی بہت چھٹیاں کر رہی ہے. گھر والے بھیج رہے تھے, ان کو تو نہیں پتا کہ ہماری بیٹی کدھر جا رہی ہے. بٹھا لیتے ہیں, آتی ہے اس کو بٹھا لیتے ہیں, کہتے ہیں بھائی کدھر. وہ اپنے باپ کو اور اپنے بھائی کو A to Z سب کچھ بتا دیتی ہے. سرمت استاد ہے, کمپیوٹر کے بہانے لے کر گیا, نازیبا ویڈیوز دکھائی, بالغ کا کہا, شادی کا کہا, میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا ہے. یہ 2010 کی ہی بات ہے یا اس کے بعد؟ یہ اسی وقت کی بات ہے, 2010 کی, 6-7 ماہ میں, تقریباً 9th کلاس میں تھی وہ. جب گھر والوں کو کہتی ہے کہ میرے سے تو شادی کرے گا میرا استاد, آپ لوگ بلاؤ اس کو. بھائی پہلے اچھی اس کو مارتا ہے, جتنی مار سکتا تھا مارتا ہے اس کو. اس کے بعد بلایا جاتا ہے, سرمت کو کال کی جاتی ہے, سرمت کہتا ہے میں کوئی شادی نہیں کرنی. ہاں کہ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ عزت بچائیں, ہم شادی کر دیتے ہیں, شادی کرو. اس نے کہا میں کوئی شادی نہیں کرنی, بھاگ گیا. ٹھیک ہے, نہیں کر رہی شادی. اب وہ جو وقت تھا نا, وہ آج کا وقت نہیں ہے. اب چیزیں بہت بدل گئی ہیں. بالکل اچھی بات ہے بدل گئی ہیں. اب گھر والے اپنی عزت بچانے کے لیے 9th کلاس کی بیٹی کی شادی اس سے بڑی عمر کے بندے کے ساتھ کر دیتے ہیں. اس کی عمر کیا ہوگی؟ اس کی عمر ہے تقریباً, اس وقت جو اس کی عمر ہے تقریباً 40 سال ہے, اس آدمی جس سے اس کی شادی کی ہے. اس وقت اس کی عمر, اب تو فرحین بھی 24 سے 25 سال کی ہے. شادی کر دی. وہ دال چاول کی ریڑھی لگاتا ہے بندہ اپنی عزت بچانے کے لیے, اپنی اولاد کا جو ملبہ ہے, جو کچھ بھی ہے, جان چھڑوانے کے لیے بیٹی کی شادی کر دی. ظاہر ہے بیٹیوں کی غلطیوں کا خمیازہ والدین کو بھگتنا پڑتا ہے. تو فرحین کا جو عاشق تھا یا فرحین کے ساتھ جو نازیبہ حرکات کرتا تھا سرمد, اس کو جب شادی کا کہا گیا اس نے کہا میں نے شادی نہیں کرنی, تو اس لیے انہوں نے مجبوری میں شادی کر دیا. ٹھیک ہے, میٹرک بھی نہیں کیا اس بیچاری نے. ابھی میں اس کو اس لیے بیچاری کہہ رہی ہوں کیونکہ جو اس کا انجام ہوا ہے نا بہت خطرناک ہوا ہے, اور یہ لڑکیوں کو سوچنا چاہیے. ہاں یہ لڑکیوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے. اس کی شادی ہو گئی, اس کی 2 بیٹیاں, ٹھیک ہے, 5 سے 6 سال اس کی شادی کا عرصہ گزرا. ابھی اس کی شادی کو تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں. جب 5 سے 6 سال کا عرصہ گزرا نا, تو اس کی بہن جو ہے, فرحین کی بہن, اس کے پاس جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ ایک ٹیچر ہے, ان کے پاس تمہاری تصویریں ہیں. اچھا, اب فرحین کی بہن بھی عمر کے اس حصے میں آ گئی نا. اس نے ایک اور اکیڈمی جوائن کی جہاں پر سرمت لیکچر لینے کے لیے آتا تھا. ٹھیک ہے, یہ تقریباً 6 سال کے عرصے کے بعد کی بات ہے. وہ کہتی ہے ہمارے ایک استاد ہیں, ٹیچر ہیں, ان کے پاس تمہاری تصویریں ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ اپنی بہن سے کہو مجھ سے رابطہ کرے. یعنی سرمت جو ٹیچر ہے وہ اس حد تک چلا گیا کہ اس نے تصویریں بھی بنا لی. ہاں, وہ کہتی ہے کہ میں کر لوں گی. فرحین نے ایک غلطی کی تھی جب وہ 9th کلاس میں تھی, اس غلطی سے اس کو سبق نہیں ملا. اس نے دوسری غلطی 2 بیٹیوں کی پیدائش کے بعد کی, سرمت سے دوبارہ رابطہ کیا. اس کو کہتا ہے مجھے ملنے کے لیے, اور میں تو تم سے بہت اداس ہوں, میرا تو تمہارے بغیر دل ہی نہیں لگتا, میں تو تمہارے بغیر مرنے والا ہو گیا ہوں. میں نے تو ایک لمحہ تمہارے بغیر جو گزارا ہے نا, وہ ایک اذیت میں گزارا ہے. چلی جاتی ہے. ظاہر ہے میٹھی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے, اور اس کے بعد فرحین دوبارہ رابطے میں آ جاتی ہے سرمت سے. اور سرمت یہ وہی ہے جس نے فرحین کی زندگی پہلے خراب کی, کیونکہ اس کو 9th میں شادی کرنا پڑی سرمت کی وجہ سے, بھاگ گیا تھا. یہ تو یہاں پر فرحین کے سوچنے کی بات تھی نا. ابھی 2 بچیوں کی ماں ہے وہ, ابھی وہ 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ نہیں ہے. یہ تو اس کو سوچنا چاہیے تھا. چلی جاتی ہے. اچھا, اب ایک سرکاری اسکول ہے, ایک سرکاری کالج ہے, اس کے بیک پر ایک کمرہ ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ کالج بھی شادرہ میں؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے. وہاں پر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا. اس نے دوبارہ سے اس کو ٹریپ کیا. اب اس کا جو شوہر ہے نا فرحین کا, یہ صبح کا گیا رات کو آتا تھا. ظاہر ہے دال چاول کی ریڑھی لگاتا ہے. اس نے رات کو 10-11 بجے سے پہلے نہیں آنا. اب یہ کیا کرتی تھی کہ اپنی بیٹیوں کو اسکول چھوڑتی تھی, سرمت کے پاس چلی جاتی تھی, کیونکہ اسے پتا ہے کہ خامد نے تو رات بندے نے تو میرے بھائی آنا نہیں ہے. اب بندہ اتنا شریف, مجھے لگتا ہے ایسی خواتین کو بندے بھی شریف ہی ملتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں لگتا. بندہ اتنا شریف کہ وہ اپنی بیوی پر آنکھیں بند کر کر اعتبار کرتا ہے, کیونکہ اس نے 6 سال میں اس کا کچھ نہیں دیکھا. 6 سال اس نے اپنے گھر کو دیے, اپنے شوہر کا ساتھ دیا, رات ساری جاگ کے کھانے بنائے کہ میرے شوہر نے صبح لے کر جانے ہیں. اس نے ایک اچھی بیوی ہونے کا کردار ادا کیا 6 سال تک. اب بندے کو نہیں پتا میری بیوی میری غیر موجودگی میں کیا کر رہی ہے, کیا نہیں کر رہی. اب جب وہ اس کے پاس جانا شروع ہوئی تو 6 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. 15 سال گزر گئے شادی کو. ایک بیٹی 13 سال کی, ایک بیٹی 7 سال کی. پہلا سلسلہ جب یہ 9th میں تھی 6-7 ماہ چلا, اس کے بعد شادی نہیں کی, اور دوبارہ اس کی بہن کے ذریعے رابطہ کیا کہ میرے پاس تصویریں, بلیک میل کر کے اس کو واپس لے کے آیا سرمد. اور پھر فرحین اسی سرمد کے ساتھ 6-7 سال تعلق میں رہی. مطلب 6 سال کا گیپ آ گیا نا.
6 سال کے گیپ کے بعد سلسلہ پھر وہیں سے شروع ہو گیا. اب فرحین اب یہ تو وہ مثال ایک ہے, روٹی نو چوچی تو نہیں کہندی, ٹھیک ہے. اب تو بچوں کی ماں ہے, دنیا داری کو سمجھتی ہے, لوگوں کو سمجھتی ہے, بندے کی نیت کو سمجھتی ہے. ایک بندہ ایک وقت میں آپ کو دھوکہ دے کر گیا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے ساتھ تب نہیں سٹینڈ کر سکا, اب تو بالکل نہیں کرے گا. اب یہ سلسلہ 6 سال چلا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, اس کو بار بار نہ اس چیز کے لیے اکساتا ہے کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو, تمہارا شوہر غریب گندا یہ وہ, جس طرح سے ایک مرد ایک عورت کا جو مائنڈ جو ہے وہ سیٹ کر دیتا ہے, یہ اپنے شوہر کے ساتھ پھر بھی رہتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ شوہر کو چھوڑ کر اس کے پاس چلی جاتی ہے, اور گھر میں لڑائی جھگڑے. ایک روایت ہے, جب عورت کسی اور مرد میں انٹرسٹ لیتی ہے تو اس کو سب سے پہلے سب سے زیادہ نفرت جو ہے اپنے شوہر سے ہوتی ہے. دنیا کا سب سے بد کردار مرد اس کو اپنا شوہر لگتا ہے, بچوں سے بھی ہو جاتی ہے, اپنے گھر سے ہی ہو جاتی ہے, اس کو گھر کی دیواریں جو ہے وہ کاٹتی ہیں. اب اس کو دوبارہ سے سرمت کا ایک شوق, ایک چسکا جس کو کہتے ہیں پڑ چکا تھا. اب یہ سرمت سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, اپنے شوہر سے اختلافات شروع ہو گئے, لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے کہ بھائی میں نے تو تیرے ساتھ نہیں رہنا. لے کر جاتی ہے ایک دن شوہر کی غیر موجودگی میں دونوں بیٹیوں کو بھی سرمت کے پاس. اب سرمت اس کی بیٹی کو دیکھتا ہے جس کی عمر 13 سال ہے. آج سے اگر 15 سال پہلے دیکھے تو فرحین کو بھی سرمت نے 13 سال کی عمر میں ہی ٹریپ کیا تھا. اب اس کی بیٹی کو دیکھتا ہے, اب آج کی وہ بچی ہے, جو اس کی بیٹی ہے وہ تو آج کی ہے نا 13 سال کی, اس کو گود میں بٹھاتا ہے, اس کا منہ چوم رہا ہے والدہ کے سامنے, فرحین کے سامنے, اور فرحین اسے کچھ نہیں کہہ رہی. اس کو کہتا ہے کہ مجھے تو آپ بہت پسند ہو, اس کی بیٹی کو کہہ رہا, ٹھیک ہے. اب بیٹی جو ہے وہ سمجھ گئی ہے کہ گڈ ٹچ کیا ہے بیڈ ٹچ کیا ہے, بچوں کو پتہ ہے. وہ اپنی ماں کو کہتی ہے یہ انکل گندے ہیں, ہمیں ہمارے باپ کے پاس چھوڑو, ہم نے اس کے پاس نہیں رہنا, یہ مجھے گندے طریقے سے ٹچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ماں بچیوں کو پکڑتی ہے, فرحین واپس گھر اپنے گھر آ جاتی, ٹھیک ہے, اپنے گھر آ گئی. اب اس کے شوہر کو اس سے یہ پتہ لگ گیا کہ میری جو بیوی ہے وہ کسی اور مرد میں انوالو ہے, سنسیئر نہیں ہے, ہاں میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے. کیونکہ اس دوران اس کے گھر والوں نے بھی اس کے شوہر کو بتا دیا کہ یہ معاملات ہوئے تھے. اب یہ کس کے ساتھ ہے بھائی ہمیں نہیں پتا, ہم نے تو جان چھڑائی ہے, ہم نے تو تمہیں دے دی, اب تم جانو, اب تو تمہاری عزت ہے, ہم نے تو تمہیں دے دی. اب میں نے فرحین سے سوال کیا, دوبارہ تم ٹریپ ہو گئی, اپنی بیٹیوں کو چھوڑ دیا, واپس کیسے؟ اس نے کہا میں نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا تھا. سرمت کے کہنے پر طلاق کا مطالبہ کیا, ایک نوٹس زبردستی لیا شوہر سے کہ نہیں رہنا, تیرے نال تے میں رہنا ہی نہیں, ٹھیک ہے. بیٹیوں کو بھی شوہر کے پاس چھوڑا, سرمت کے پاس چلی جاتی ہے. سرمت کے پاس گئی ہے. اب اس کو سرمت نے جس طرح سے کیچ کرنا تھا نا, وہ ایک سرمت تھا جو پچھلے 6 سال سے اس کے ساتھ سب کچھ کر رہا تھا. اس نے اس کو آئس پر لگایا, اس نے اس کو شراب پلائی, اس نے اس کو ہر نشہ کروایا. ایک سرمت کے ساتھ ساتھ 14 اور لڑکے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے تھے, اور سرمت کرواتا تھا. ایک ٹائم پر 2 لڑکے ایک ٹائم پر اس کے ساتھ تھے, زیادتی کرتے تھے, ٹھیک ہے. اب اس کا کہنا ہے کہ میں اس حد تک نشے کی حالت میں تھی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں لگتا تھا. مجھے اس حد تک ڈوز میں نشہ دیا جاتا تھا کہ مجھے سب اچھا ہی لگ رہا تھا. 15 سے 16 حمل ضائع کروائے گئے. یہ لڑکیوں کے لیے سبق ہے. یہ ہم اس کو, ہماری نظر میں تو یہ کیس ہے, لیکن یہ باقی کی لڑکیوں کے لیے ایک سبق ہے. اب وہ کہتی ہے میرے 15 سے 16 اس نے حمل ضائع کروائے. میں نے پوچھا کس طرح کروائے؟ حمل ضائع کروانا اس سوسائٹی میں یہ تو ویسے ہی ایلیگل ہے, آپ کو الاؤ ہی نہیں ہے. کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے آپ کو جو صحیح واقع میں ڈاکٹر ہے وہ نہیں کرتا. وہ کہتی ہے 6 سے 7 بار اس نے مجھے میری پراپر جا کر ایک کلینک میں اس نے میرا ابارشن کروایا, اور اس کے بعد یہ مجھے گولیاں کھلاتا تھا, ٹھیک ہے. 6-7 بار میرا ویسے ہی ویسٹ ہو گیا, میرا نہیں ہوا. میں نے کہا پھر کس طرح سے سوچا کہ میں نے اس سے جان چھڑوانی؟ کہتے میرا سیل فون اس کے پاس ہوتا تھا, میرے شوہر کو میسج کرتا تھا, میری ماں کو میسج کرتا تھا, میری بہن کو میسج کرتا تھا, تم لوگ غلیظ ہو, گندے ہو, یہ ہو, میں نے تم لوگوں کے, اگر وہ کوشش کرتے بھی کہ ہم اپنی بیٹی کو کسی طریقے سے نکال لیں اس دلدل میں سے, لیکن یہ اپنی فرحین بن کر ان کو میسیجز کرتا تھا. وہ تو بدزن ہو گئے, ہماری بیٹی تو گندی دلدل میں چلی گئی یا گند میں چلی گئی ہماری بیٹی. اب فرحین کی جب بس ہو گئی, جب اس کے وجود نے جواب دے دیا کہ بھائی بس, عورت تھی, اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کے لیے گولیاں کھاتی ہے, بچ جاتی ہے. سرمت ہاسپٹل لے کے جاتا ہے, اس کو لوارسوں کی طرح چھوڑتا ہے, اس کے گھر والوں کو فون کرتا ہے کہ اپنی کڑی دا کے ویخ لو کی ہے. اب اس کو اس کے گھر والے آتے ہیں واپس,
اس کو وہاں سے ریسکیو کر کے اس کو ٹھیک ٹھاک کروا کر واپس لے کے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بی بی ہن دس کی کرنا ہے. کہتے ہیں میں تو نہیں سرمت نہ رہنا, سرمت نے تو میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا. نہیں تو پہلے شوہر چھوڑ دیا, پہلا ایک نوٹس لے لیا تھا. ابھی اس کو تقریباً 2 سے 2.5 ماہ ہوئے تھے. ہاں ابھی سیپریٹ ہوئی تھی. سرمت نے 2-2.5 مہینے میں اس کا وہ حال کیا جو شاید اس کا 6 سال میں اکیلا سرمت نہیں کر سکا تھا. ٹھیک ہے, نشے پر بھی لگا دیا اس کے بعد. وہ کہتی میرے ساتھ تو سرمت نے میری تو زندگی حرام کر دی, مجھے تو اپنے شوہر کے پاس واپس جانا ہے. سرمت کے خلاف قانونی کارروائی کرنی ہے. اپنے والدین سے کہا. ہاں اب شوہر نے اپنا لیا دوبارہ. شریف بندہ, میں نے آپ کو شروع میں کہا. ہاں وہ شریف بندہ, میری اس سے بات ہوئی ہے. میں نے اس کی شناخت وغیرہ میں نہیں بتانا چاہتی, لیکن وہ ایک واقعی شریف بندہ ہے. اور وہ ایسے رویا تھا جیسے کوئی بچہ روتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ ہی میری 2 بیٹیاں ہیں, میں اس کو تو دیکھ ہی نہیں رہا. مجھے اپنی بیٹیوں کے لیے اس کی ضرورت ہے. میں نہیں چاہتا میری بیٹیاں ایسے رہیں. اب میں نے کہا بھائی یہ تو نشے پہ لگ گئی ہے, اس کو تو نشے کی ہوتی ہوگی کہ بھائی اس کا تو نشہ ٹوٹتا ہوگا. اب وہ کہتا ہے ہم اس کا علاج کروا رہے. چڑچڑی ہوتی ہے, بالوں کو کھینچتی ہے, بچوں کو مارتی ہے, مجھ سے لڑائی کرتی ہے, لیکن میں اس کو بچانا چاہتا ہوں. سرمت کے خلاف جناب FIR ہوتی ہے, سرمت کو پولیس گرفتار کرتی ہے, ساتھ اس کے اوپر بھی لان تان کی جاتی ہیں, جو ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے کہ ہوا تو ہے غلط نا, چاہے رضامندی سے ہوا تو غلط ہے. لیکن پھر اس کے ساتھ بھی کافی لان تان پولیس اسٹیشن میں کی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کی یہ ساری اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ میرے تک پہنچتی ہے, میں اس سے بات کرتی ہوں. خیر بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ بی بی ہن کھلو جا, اب یہ نہ ہو کوئی اور سرمت آ جائے, کیونکہ تو نے جتنے مرد دیکھ لیا نا 2-2.5 ماہ میں, تجھے اور کسی مرد کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. لیکن اب بظاہر لگتا ہے کہ وہ اس ڈیسیژن پر اسٹرانگلی وہ چاہتی ہے کہ سرمت کو سزا ملے اور میں اپنے شوہر کے ساتھ رہوں. اور یہ جو ایک نشے کی جو مجھے عادت لگ گئی ہے وہ میری کسی نہ کسی طریقے سے ختم ہو جائے. مچھلی کہتے ہیں پتھر چاٹ کے واپس آتی ہے, وہ تو میرا خیال ہے کھا کر واپس آئی ہے. وہ تو کھا کر واپس آئی ہے. اور میں بار بار ایک ہی بات کرتی ہوں کہ یہ تب کی فرحین تھی 8 سے 15 سال پہلے کی. اس کی بچی آج کی تھی تو چیزیں بہت زیادہ بدل گئی ہیں. بہت زیادہ بچیوں کو اویئرنیس ہے, بچیوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ سب چیزوں کا پتہ ہے. ایک عورت کی سکس سینس اس معاملے میں بڑی تیز ہوتی ہے. نہیں آپ سمجھتی ہیں کہ پہلے جو خواتین پر ظلم اور زیادتی ہوتے تھے وہ زیادہ ہوتے تھے, لیکن لوگ پنچایت کے ڈر سے, لوگ عزت کے ڈر سے وہ درج نہیں کرواتے تھے, رجسٹر نہیں کرواتے تھے. تو اب تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. اگر کہا جائے کہ پہلے 90% تھے تو اب میرے خیال میں 50% ایسے رہ گئے ہیں. باقی اس میں بہتری آئی ہے کہ لوگ درج کرواتے ہیں, واقعات درج کرواتے ہیں, لیکن کیس بڑھ گئے ہیں. کیسز تو بہت بڑھ گئے, ختم نہیں ہو رہے. وہ شرح بڑھ گئی ہے, لوگوں میں اویئرنیس اتنی آ گئی ہے کہ بھائی ہم لوگوں نے بولا ہے. اس میں قصوروار کون ہے؟ اگر ٹیچر ایک لائن دے رہا ہے اور ٹیچر یہ چاہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ میرے نظر میں تو یہ خاتون قصوروار ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکی یا خاتون جب تک نہ چاہے ایسا تعلق استوار ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا, بالکل نہیں. یہ لڑکی قصوروار ہے. ہاں اس وقت میری ایک سمپتی اس کے ساتھ ہے کہ اس ٹائم بچی تھی, 9th کلاس کی تھی. نہیں اس 9th کلاس کی لڑکی اس ایج میں اس نے کیا مرد دیکھ لیے ہوں گے. اس کی زندگی میں وہ پہلا مرد تھا جس نے اس کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی, جس نے اس کو بتایا کہ ایموشنز کیا ہوتے ہیں, جس نے اس کو بتایا کہ محبت کیا ہوتی ہے, پیار کیا ہوتا ہے, یا میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں, شادی کے. وہ لڑکیاں اور تھیں. اب لڑکیوں کو پتہ ہے کہ ہم نے کس کے ساتھ شادی کرنی ہے, کس کے ساتھ کس کے ساتھ محبت کرنی ہے. اس ٹائم نہیں پتا تھا. مطلب اب میں کہوں کہ میں جب 9th کلاس میں تھی تو بھائی مجھے نہیں پتا تھا. اب مجھے سب کچھ پتا ہے کہ کیا ہے, کس طرح ہے, کیوں ہے, اور کوئی اگر مجھے اس طرح کی آفر کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے. اچھا ویسے پتا ہونا چاہیے لڑکیوں کو, اوبویسلی پتا ہونا چاہیے. اور ابھی بھی یہ چیزیں رکی نہیں, رکے پتا ہونے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں آنکھوں دیکھی مکھی کھانا, کھا رہی ہیں, ابھی بھی کھائی جا رہی ہے, ابھی بھی کھائی جا رہی ہے. تو کیا پیغام ہے ان بچیوں؟ پیغام میرا یہی ہے کہ اپنے والدین کی عزت کو دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں. اگر کوئی آپ سے پسندگی کا اظہار کر بیٹھا ہے اس کو دیکھیں, اس کو سمجھیں. شادی کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. شادی کے بعد کے بھی جو نتائج ہے نا وہ دنیا کے سامنے ہے کہ آپ کی شادیاں کیا ہیں, کس طرح سے چل رہی ہیں. میری نظر میں تو شادی ویسی بڑی خوفناک چیز بن چکی ہے. جس طرح کے کیس ہم لوگوں نے دیکھ لیے ہیں تو دیکھیں, سمجھیں, وقت دیں. اور یہ ویڈیوز کے بڑی معذرت کے ساتھ مجھے وہ الفاظ بولنے پڑے ہیں کہ جانو ایک دفعہ دیکھ کے ڈیلیٹ کر دوں گا, وہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہوتی ڈیلیٹ. یہ ہمارا دماغ سو جاتے ہیں, ہماری عقل سو جاتی ہے. کون ڈیلیٹ کرتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو عزت سمجھ رہا ہے وہ آپ سے کیوں منگوائے گا؟ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے کسی, نہیں کریں.
ٹرسٹ نہ کریں سوائے اپنی ذات کے, کسی کے اوپر اعتبار نہ کریں. آپ نے جب کسی کو بتا دینا نا کہ بھائی میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتی یا مجھے تیرے علاوہ اور کسی پہ یقین نہیں ہے, تو وہ پھر آپ کو بتائے گا. وہ آپ کی کمزوری کا فائدہ, وہ پھر آپ کو بتائے گا کہ کیسے رہا جاتا ہے اور کیسے نہیں رہا. جیسے فرین رہ رہی ہے اب دیکھیں نا, اتنا کچھ اپنی جان پر, اپنے جسم پر, اپنی ذات پر برداشت کر, لیکن ایک طرف ماں تھی نا, بیٹی کے لیے اس کی ممتا جاگی کہ میری بیٹی کی عزت خراب نہ ہو. تو یہ چیزیں اگر وہ ایک وقت میں پہلے سمجھ جاتی, اگر تب نہ سمجھی, تو 6 سال بعد جب دوبارہ اس نے اس آدمی سے رابطہ کیا تب نہ کرتی, تو مطلب ایک غلطی کو بار بار ریپیٹ کرنا, تو پھر یہ تو آپ ڈیفینیٹلی آپ قصوروار ہو نا. سزا دونوں کے لیے ہونی چاہیے, لیکن کیونکہ اب اس کی کنڈیشن ایسی ہے, وہ جس ٹروما سے گزر رہی ہے, شاید اس وجہ سے دیکھ کر اس کے اوپر تھوڑا رحم کر لیا جائے, لیکن قصوروار میرے لیے دونوں ہیں. اچھا, یہ اوکاڑا میں ایک واقعہ پیش آیا ہے, 2 بہنوں کو قتل کر دیا گیا بالکل غیرت کے نام پہ. تو یہ غیرت کیوں جاگی, کیا واقعہ تھا؟ اچھا, یہ تھی 2 بہنیں, ان کا ایک بھائی تھا. 3 بہن بھائی ہیں. سیف ان کے بھائی کا نام ہے, سیف اللہ بھٹی. ایک بہن عدیلہ, ایک بہن اقرا. اب یہ جو اقرا ہے نا, سوشل میڈیا یوز کرتی ہے. سوشل میڈیا پر اس کی ایک لڑکے کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے. اوکے, اور اس کی عمر کیا ہے اقرا کی؟ اس کی عمر 18 سے 19 سال ہے. بہن چھوٹی ہے اور یہ بڑی ہے, یہ بڑی بہن ہے. اب اس کی ہو جاتی ہے دوستی ہو گئی تو ظاہر ہے تعلقات بڑھ گئے, محبت, اعتبار, شادی, محبت کو منزل چاہیے. اب دونوں فیصلہ کرتے ہیں شادی کر لیتے ہیں. وہ کہتی ہے تم اپنے گھر بات کرو, میں اپنے گھر بات کرتی ہوں, تو مان جائے. اچھا, نکاح پہلے کر لیتے ہیں؟ نہیں, شادی کی بات, مطلب ڈسیزن لیتے ہیں کہ ہم شادی کر لیتے ہیں, مطلب ہم پیار کرتے ہیں, محبت ہے, تو ہم چلے گھر والے مان ہی جائیں گے, بات کریں گے, یہاں تک بڑی اچھی بات ہے. نکاح کرنا ہے, اچھی بات ہے. اب ایک طرف یہ جو اقرا اپنے گھر والوں سے بات کرتی ہے, دوسری طرف یہ جو اس کا شوہر ہے وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتا ہے. گھر والے نہیں مانتے. اب جو اقرا کے گھر والے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ٹوٹے کر دینا تیرے, ان کی زبان ہے یہ, وہ کہتے ہیں ٹوٹے کر دیں گے, شادی نہیں کریں گے اتھے, اسی تو برادری بار کڑی ٹورنی نہیں. اب یہ ہمارے دیہاتوں میں ابھی بھی یہ چیز ہے, ذات سے باہر نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں کرنی. وہ خاموش ہو رہتی ہے, وہ کہتے ہیں تو ہن انہوں نے گل کی نا, تو تیرے اسی انجی ٹوٹے کر دے رہے. باپ کہتا ہے, ماں کہتی ہے, بھائی کہتا ہے. اقرا سے پوچھا ہوگا نا کہاں رابطہ ہوا؟ ہاں ظاہر ہے وہ سب کچھ بتاتی ہے کہ بھائی میری آپ لوگ شادی کر دیں یہاں, اچھا یہاں تک آپ لوگ دیکھیں سمجھیں, اس کے بعد دیکھیں. خیر وہ نہیں مانتے. اب اقرا خاموش وقت کا انتظار کر رہی ہے. اب اس کو موبائل لے لیا جاتا ہے. ہاں, وہ اب کہتی ہے کہ میں شادی تو میں نے اسی سے کرنی ہے. رابطہ کرتی ہے دوبارہ, کچھ دن گزرتے ہیں, دوبارہ رابطہ کرتی ہے. کہتی میرے گھر والے نہیں مان رہے, تم بتاؤ اب کیا کرنا ہے. کہتے بھاگ جاتے ہیں, کرنی تو شادی ہے, بھاگ کے کر لیتے ہیں, کل کو خود ہی مان جائیں گے. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے, پلان بناؤ اور چلو. وہ یہ رات کے ٹائم نکلتے ہیں دونوں, بھاگ جاتی ہے. ویری نیکسٹ ڈے نکاح کر لیتے ہیں. نکاح کر لیا دونوں نے, ٹھیک ہے. اب وہ اس کے گھر چلی گئی. وہ کہتی ہے ٹھیک ہے, نہیں گھر والے ملتے نہ ملے, نہیں ملتے تو نہ ملے, چھوڑ دیتی ہے گھر والوں کو. اب جو اس کی بہن ہے نا عدیلہ چھوٹی, وہ اس کے ساتھ رابطہ رکھتی ہے, اقرا کے ساتھ. باقی تمام گھر والے رابطہ منقطع. اب گھر والوں نے پہلے اغوا کا پرچہ کروایا, وہ اس نے جا کر عدالت میں بیان دے دیے. اس کے بعد جناب گھر والوں نے کہا تو ساڈے لیے مر گئے, اسی تیرے لیے مر گئے. ٹھیک ہے, یہی ہوتا ہے. انہوں نے, لیکن عدیلہ نے اس کے ساتھ رابطہ نہیں چھوڑا. وہ بہن تھی, بہنیں نہیں چھوڑتی. اس نے گھر کی ہر بات اس کو بتانی, اس سے پوچھنی, آپی آپ خوش ہیں, یہ وہ. آپی نے کہنا میں تو بہت خوش ہوں, میری بڑی اچھی زندگی گزری ہے. اب یہاں پر عدیلہ ایک کردار یہ ادا کر رہی تھی کہ گھر والوں کے جو مائنڈ ہے وہ چینج کر رہی تھی کہ اس نے نکاح کیا ہے, کوئی غلطی نہیں کی, کوئی گناہ نہیں کیا. آپ لوگ اس کے ساتھ ملیں, بات چیت کریں. کچھ 3-4 ماہ گزرتے ہیں, ماں کا مائنڈ تھوڑا سیٹ کرتی ہے, تو ماں وہ تو مل اس سے, تیری بیٹی ہے, ہمارا کون سا گند پڑا ہے, ہم 2 ہی تو بہنیں ہیں. فون کرتی ہے اور پاس بیٹھی ماں کو فون پکڑا دیتی ہے, ماں بات کر. ماں اپنی بیٹی کی آواز سنتی ہے, روتی ہے. ہاں, وہ کہتی ہے کہ تو اچھا نہیں کیتا, یہ وہ. ماں بیٹی میں صلح ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تھوڑے شکوے شکایت ہوتے ہیں, وہ صلح ہو جاتی ہے. اب وہ کہتی ہے لیکن تو ہلے آنا نہیں, تیرا پیو تے تیرا پرا بہت غصے اچنے. ٹھیک ہے, وہ صبر کر جاتی ہے کہ چلو میرا فون پہ تو رابطہ شروع ہوا. اس کے بعد نا 1-2 مہینے پھر گزرے. باپ کو نا وہ سیٹ کر رہی ہے کہ آپ کی بیٹی ہے, غلطی ہو گئی, معاف کر دیں, یہ وہ. اسی طرح سیم جیسے اس نے ماں سے بات کروائی, ایک دن بیٹھے ہوئے باپ کو کال ملا کر باپ کو فون پکڑا دیا. باپ کہتا ہے ہاں کی گل ہے. وہ کہتی ہے ابو مینوں معاف کر دیو, میرے کو چلو غلطی ہوگی پر میں خوش ہاں. باپ کہتا تو ساڈے منہ تے کالک مل کے چلی گئی, تو سانو ذلیل کر دیتا, یہ وہ. لیکن ایٹ دا اینڈ باپ بھی مان جاتا ہے. کچھ دن لگتے ہیں, باپ مان جاتا ہے. وہ کہتا ہے چل تو میری دھی ہے گی ہے, ٹھیک ہے کوئی گل نہیں.
اب جو اس کا بھائی ہے نا اس کے ساتھ اس کی بات نہیں. بھائیوں کی تو غیرت, بھائیوں کی غیرت تو پھر یہاں پر ہے, بھائی باہر جو مرضی کریں, بٹ بہنوں کے معاملے میں بھائیوں کی غیرت بہت زیادہ ہے. بھائی کے ساتھ بات نہیں ہوئی, نہ ہی عدیلہ کو وقت ملا کہ وہ اپنے بھائی کو اعتماد میں لے, یا عدیلہ اس کو بتائے کہ بھائی اس طرح سے ہمارا رابطہ ہے اپنی بہن کے ساتھ, یا وہ آنا چاہتی ہے. اب 1 سال کا وقت جو ہے نا گزر گیا ہے, ماں سے بھی صلح ہو گئی, باپ سے بھی, اور باپ دونوں سے صلح ہو گئی ہے, اور بھائی سے رابطہ نہیں ہوا, بھائی سے نہیں ہوا, ہوا, ہاں 1 سال ہو گیا. اب 1 سال بعد یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں جاتی ہوں گھر, مل کر آتی ہوں. بڑا خوشی خوشی اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ مجھے میری ماں کے گھر چھوڑو. وہ کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, پر میں ابھی ساتھ نہیں آؤں گا. ہاں ظاہر ہے اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ میں ابھی ساتھ نہیں آؤں گا, تم رات تک رکو, تم دیکھو کہ کیا حالات ہیں, تمہیں کس طرح سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. ایک دم مجھے دیکھ کر آپے سے باہر ہو جائیں گے, تو تم جو ہو نا پھر مجھے فون کرنا, پھر میں رات کو آؤں گا, پھر ہم بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. اب اقرا 1 سال بعد آئی ہے, ماں سے مل رہی ہے, باپ سے مل رہی ہے, رو رہی ہے زاروں قطار. بھائی سے ملنے کے لیے اس کے کمرے کی طرف جا رہی ہے, بھائی کو پتہ لگ گیا بہن آئی ہے. وہ جناب اپنا پسٹل لوڈ کرتا ہے, سیدھا آتا ہے, بہن دروازے کے پاس ہوتی ہے, اس کو گولیاں مار دیتا ہے. نہ کوئی سلام, نہ کوئی دعا, نہ کوئی جواب, نہ کچھ پوچھنا, کچھ نہیں, گولیاں مار دیتا ہے. وہ وہیں پہ گر جاتی ہے. دوسری بہن عدیلہ بھاگتی ہوئی آتی ہے, اس کو بھی مار دیتا ہے. چھوٹی بہن کو بھی, کا کیا قصور تھا بتاتی ہوں, چھوٹی بہن کو بھی مار دیا. دونوں بہنیں وہیں پہ ڈھیر ہو گئی. ماں باپ دیکھ رہے ہیں, حیران ہو رہے ہیں. وہ تو ایک ہی ہویا, مطلب سال بعد کڑی ملن آئی ہے, تے پتر نے مار چھڈیا. کیوں ماریا, کسی نے دسیا نہیں, پوچھیا نہیں, ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, خاموش, بتایا نہیں کچھ بھی. اب خود نکل جاتا ہے وہاں سے. وہاں پہ وہ شور شرابہ سب کچھ پڑ گیا. پولیس آتی ہے, پولیس اس کو ٹریس کرتی ہے, اس کو پکڑ لیتی ہے, اس کے بھائی کو, سیف کو, سیف اللہ بھٹی اس کا نام. اس کو پکڑ لیتی ہے, پوچھتی ہے کہ کی کتا ہی ہے. وہ کہتا ہے مارنا ہی سی میں. کیوں مارنا سی؟ وہ کہتا ہے یہ جب چھوڑ کر گئی تھی نا گھر, عدیلہ اقرا, مجھے لوگ دیکھ کر ٹچکرے کرتے تھے, تنگ کرتے تھے, مطلب ٹاؤنٹ کرتے تھے. مجھے دیکھ کر کہتے تھے وہ آ گیا, میری بہن نس گئی ہے. یہ تو ہوتا ہے, یہ تو ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے. پھر وہ آ گیا بغیرت بھرا, بہن دا پتہ ہی نہیں کر سکیا. اور چھوٹے علاقوں میں یہ بات جلدی گھوم جاتی ہے, گاؤں میں تو آپ کو پتا ہے پھر آگ کی طرح پورے گاؤں کو. اب وہ گاؤں والے, کوئی وہ کہتا ہے مینوں ویکھ کے مچھاں نوں انج کردا سی کہ میں اے کڈا بغیرت بھرا ہے. مطلب اس کو اتنا زچ کیا گیا, اس کو اس کے اوپر سوسائٹی کا اتنا پریشر تھا کہ تیری بہن, مطلب ایسا تھا کہ بہن نے نکاح کیا ہے. اب لوگ اگر یہ کردار ادا کرتے کہ بھائی تو سمجھ جا, تیری بہن نے نکاح کیتا ہے, کسی غلط جگہ تے نہیں گئی, کسی اڈے تے نہیں جا کے بہ گئی, تے تو غصہ ٹھنڈا کر, تھوڑا مٹھا ہو. لیکن نہیں, اور اچھالتے ہیں. اس نے کہا کہ میری بہن کی ویڈیوز تھیں, میری دونوں بہنوں کی ویڈیوز ہیں, جو محلے میں, علاقے میں ہر کسی کے موبائل میں ہیں. اب وہ کیسی ویڈیوز تھی؟ پولیس کہتی کون سی ویڈیوز تھی, کیا ویڈیوز تھی؟ اس نے کہا کہ تو نے چھوٹی کو کیوں مار دیا؟ کہتا چھوٹی وڈی دے نقشے قدم تے چل رہی سی. اس کو کیسے پتا چل؟ او ایس تو مینوں پتا ہے کہ انہیں میری ماں نو سمجھایا کہ میری بہن نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس نے میرے باپ کو سمجھایا میری آپ کی بیٹی نے کوئی گناہ نہیں کیا, اس نے نکاح کیا. کل کو یہ بھی بھاگ کے کہہ دے گی میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. یعنی اس کو سزا ملی کہ اس نے صلح کیوں کروائی, صلح کیوں کرائی, بہن دے نال رابطہ کیوں رکھیا, اور اس چیز کو سپورٹ کیوں کیا کہ اس نے نکاح ہی کیا. اب پولیس کہتی ہے کہ بھائی ویڈیوز کون سی ہیں, کون سی ویڈیوز ہیں جو ہر محلے دار کے پاس ہے. پھر پولیس نے جا کر یہ انویسٹیگیشن کی کہ کوئی ویڈیوز ہیں, ہمیں بھی پتہ لگے کس طرح کی ویڈیوز ہیں, اقرا کی ہیں, دلا کی. کسی محلے دار نے اس چیز کی گواہی نہیں دی کہ کوئی ویڈیوز ان بہنوں کی ہے, کسی نے نہیں دی. یہ اس نے اپنی طرف سے ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کی نا, کہانی بنائی اس نے. اب جب غیرت کے نام پر مارا تو غیرت کے لیے اس کو کچھ تو بنانا پڑنا تھا نا. نہیں کہے میں غیرت کہ مجھے غیرت اس وجہ سے آئی کہ میری بہنوں کی ویڈیوز تھی, مجھے غیرت اس وجہ سے آئی کہ میری بہن چلی گئی تھی. لیکن اس میں سب سے زیادہ بڑا کردار ہماری سوسائٹی کا ہوتا ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی پریشر ہی اتنا دیتی ہے کہ بھائی تو فارغ بندہ ہے, تم تو مرد ہی نہیں ہے گا, تو بہن نو نہیں سنبھال سکیا. مطلب اس لیول تک اگلے کو زچ کر دیتے ہیں. وہ پھر اس طرح کا انتہائی قدم اٹھاتا ہے. دونوں بہنیں گئی, بھائی جیل چلا گیا. ماں باپ مدعی بننا چاہتے تھے اس کیس میں, آنکھوں دیکھا تو سارا کچھ ماں باپ کو ہی بننا چاہیے تھا, لیکن ماں باپ مدعی نہیں بنے, ریاست بنی. یہ اچھی بات ہے. اس وجہ سے کل کو معاف کر دیتے, معاف کر دیں گے, چلو تیاں تے ٹور گئی ہیں, پتر نہ چلا جائے. تو یہ اس بات پر بہت بحث ہوئی وہاں پر. بیٹا اکلوتا ہے, ایک بیٹا 2 بیٹیاں. اس بات پر بحث ہوئی. والدین کہتے تھے ہم مدعی بنیں گے, پولیس کہتی تھی ہم بنیں گے. ایٹ دا اینڈ پولیس جیتی,
مدعی بنی اور صرف اس وجہ سے بنی کہ اس طرح کے جو واقعات ہیں اس میں ریاست بنے تاکہ صلح صفائی والا معاملہ نہ ہو اور سزا اور ملے. اکثر ایسے کیسز دیکھیں کہ بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہے, مدعی ماں بن گئی ہے یا باپ 4-5 بن گیا ہے, ماہ تو اس کے بعد صلح ہو جاتی ہے. 4 سے 5 ماہ بعد صلح. وہ اکثر کہا جاتا ہے وہ تو لکھی ہے نہیں سی, کوئی لیکن ایسا نہیں ہوتا. پھر بات انصاف تک تو پہنچتی نہیں, انصاف کے اداروں تک تو باتیں جاتی ہی نہیں ہیں, اس سے پہلے ہی معاملات رفع دفع ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا, یعنی سارے معاملے میں جو ماں باپ جنہوں نے 3 بچوں کی پرورش کر کے جوان کیا, ان کے ہاتھ تو کچھ نہیں آیا. تینوں بچے گئے نا, بچوں کی آپس کی غلطیاں. اور اب دیکھیں ایک سائڈ پہ فرحین تھی کہ جو نکاح نہیں کر رہی تھی, جو صرف استعمال ہو رہی تھی, دوسری سائڈ پہ اقرا جس نے نکاح کیا. لیکن معاشرہ دونوں طرف تو اس کا مطلب ہے میں کہتا ہوں کہ والدین کی دوستی ہونی چاہیے بچیوں کے ہونی ساتھ, چاہیے تاکہ بچیاں فریلی ان سے ڈسکس کر سکیں ہر بات, اور شروعات مدر سے تو اسپیشلی. شروعات میں کر لیں. مطلب اگر آپ کی کسی کے ساتھ بات ہو رہی ہے نا, سٹارٹ ہوئی ہے, ماں باپ ایٹ لیسٹ ماں اور بیٹی میں یا باپ اور بیٹے میں اتنا تعلق گہرا ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی اگر کسی بھی لڑکے سے بات چیت شروع کر رہی ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی بیٹی آپ کے ساتھ اتنی فرینڈلی ہو کہ وہ بتائے کہ ماما یہ بات ہے. ہاں, اگر آپ کے بچے آپ سے اپنی کسی پسند کا اظہار کر رہے ہیں, آپ لوگ دیکھیں تو صحیح, شاید وہ آپ کے فیصلے جیسا ہو, شاید وہ آپ کے مطابق ہو, آپ جس طرح کا اپنی بیٹی یا بیٹے کے لیے سوچتے ہیں شاید ویسا ہی ہو. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ والدین کے فیصلے ہمیشہ کامیاب ہوں, والدین سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں اولاد کے معاملے میں. کسی بھی ماں کہتے ہیں کہ بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے. ہاں بالکل صحیح. بیٹیوں کے جو فیصلے والدین نے کیے ہوئے ہیں, اب بہت سے ایسے کیسز ہیں جس میں والدین دیکھتے ہیں نوکری اپنی, گھر اپنا ہے, کھاندہ پیندا ہے, چلو بس ٹھیک ہے, توڑ دیو. اب اس کا یہ لیول کدھر ہے آپ کو کیا پتا. عورت کبھی تو بھائی کے ہاتھوں ماری جاتی غیرت کے نام پہ, کبھی شوہر کے ہاتھوں غیرت کے نام پہ ماری جاتی. کدھر جائے تو عورت کہاں جائے ویسے؟ عورت کہاں جائے؟ وہ پھر بات صحیح ہے نا, عورت کا کوئی گھر نہیں ہے. اب یہ چیز تو آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے نا. تو میں تو اس میں بڑا کلیئر ہوں کہ ایک لڑکی کو آپ اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو. ایگزیکٹلی. آج کل کا اپنے فیصلے خود کر سکے, انڈیپینڈنٹ, اور پھر جیسے لڑکی کا مزاج ہے ویسا ہی اس کا رشتہ دیکھے, ویسا ہی ہو. اور لڑکی سے, بچی سے, آپ کی بیٹی سے اتنی دوستی ہونی چاہیے ماں کی کہ وہ کم از کم پوچھے کہ بیٹا کوئی ہے تو بتاؤ, پھر ہم شادی کریں. ٹھیک ہے, اور وہ اس کو بھی ہو کہ جی نہیں ٹھیک ہے بالکل میرے پیرنٹس میرے ساتھ ہیں. ہونا چاہیے. آپ کی اولاد کو اتنی آزادی تو ہو. اسلام نے, یہ شریعت نے تو پسند کا اختیار دیا ہے. جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا جو شریعت کے مطابق ہیں, وہ صرف ہمارے اپنی اپنی مرضی کے فیصلوں پر ہیں. کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ جس میں اگر بیٹا اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے تو اتنا دل ملاتے نہیں ہم, لیکن اگر بیٹی کر دے تو ہمیں غیرت آ جاتی. بات وہی آ گئی نا کہ بیٹی کو ابھی بھی اس طرح کے حقوق نہیں ملے, اس طرح کے رائٹس نہیں ملے. بیٹی آج بھی وہی ہے, لڑکی ہے. وہ چاہے لڑکوں سے کئی گنا زیادہ قابل ہو, وہ چاہے لڑکے سے بہت زیادہ آگے پہنچ سکتی ہو, وہ بہت زیادہ اس طرح کی ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کو سنبھال سکتی ہو, وہ اپنی نسل کو اچھے طریقے سے چلا سکتی ہو, لیکن اس کے اوپر ایک ٹیگ لگا ہوا ہے کہ وہ بیٹی ہے. اور ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے کہ بیٹیاں تو کچھ نہیں کر سکتی. بیٹیاں بہت کچھ کر سکتی ہیں, بیٹیاں بہت اچھی بھی ہوتی ہیں. بیٹیاں اگر چاہیں تو والدین کی زندگی سنوار سکتی ہیں, جو کہ بیٹے نہیں سنوار سکتے. اس لحاظ سے بیٹوں سے زیادہ بیٹیاں خیال رکھتی ہیں. پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں کہ جو بیٹوں کے لیے منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور بیٹوں کو مانگتے ہیں. مجھے جہاں تک لگتا ہے اگر آپ کی بیٹی کی تربیت اچھی ہے نا, اور آپ کا اور آپ کی بیٹی کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہر بات کر سکتی ہے, تو بیٹی جیسی رحمت نعمت کہیں پر بھی نہیں. بالکل صحیح. اچھا, اگلی میں بھی خاتون جو ہے وہ تشدد کا شکار ہوئی. باغبان پورہ میں شوہر نے کان پکڑوائے, اور مطلب وہ بہت سے واقعات آتے ہیں, ہم کرائم سٹوریز کور کرتے ہیں تو جائے وہ کنواں پہ بھی جاتے ہیں, لیکن اس پہ کچھ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے یہ بندہ سائیکوپیتھ تھا جس نے کان پکڑوائے, تشدد کیا, پھر اس کو قتل کیا. مطلب کیا عجیب واقعہ ہے یہ. اچھا, اس سے پہلے میں نے ابھی آپ کو ایک بات کی کہ آپ گھر دیکھتے ہو, آپ دیکھتے ہو نوکری, لیکن یہ دماغ نہیں دیکھتے. اب یہ کسی بھی والدین کے پاس یہ کوئی ایسا نہیں ہے, چیز نہیں ہے کہ بھائی وہ چیک کرے کہ ہم جس کے حوالے اپنی بیٹی کر رہے ہیں وہ انسان کہلانے کے قابل ہے کہ نہیں. نوکری آ گئی, گھر آ گیا, پیسہ آ گیا, اس سے آپ اپنی بیٹی کی خوشیاں تو نہیں خرید سکتے. آپ کی بیٹی کی خوشیوں کا تعلق تو اس مرد کے ساتھ ہے جس کے ساتھ آپ اس کو رخصت کر رہے ہو. اگر وہ اس کی مرضی ہے وہ اس کو پھولوں کی طرح رکھے, اس کی مرضی ہے وہ اس کو خوار کر کے رکھے. اس خاتون کی شادی ہوئی, اس خاتون کا نام ہے ارم شہزادی. منیر نامی بندے کے ساتھ اس کی شادی ہوتی ہے. ان کی بڑی پیاری ایک بیٹی ہے 3 سال کی, میرب,
بہت پیاری بیٹی ہے, 3 سال 3 سال کی ایک بیٹی ہے ان کی. اور شادی کب ہوئی؟ شادی ان کی آج سے تقریباً 7 سال پہلے ہوئی. ٹھیک ہے. اب اس خاتون کی ارم شہزادی کی عمر تقریباً 40 سال ہے تقریباً. ہاں جی, اس کی عمر 40 سال ہے. اب اس آدمی کے ساتھ جب اس کی شادی ہوئی تعلقات بڑے اچھے رہے, اچھی زندگی گزر رہی ہے. یہ دودھ دہی کا کاروبار وغیرہ کرتے ہیں, بہت اچھا تعلق ہے, بڑی اچھی زندگی گزر رہی ہے. لیکن وہ چلتی میں وہ جو کہتے ہیں نا بل پڑ جانا, وہ ہوا اس کا شوہر لگ گیا نشے پر, آئس پر. جب وہ لگا آئس پر تو پھر وہ انسان سے جانور بنتے تو پھر ٹائم نہیں لگتا جب آپ آئس پہ لگتے ہو تو. اب یہ جو منیر ہے یہ آئس پر لگے اور ان دونوں کے گھر میں لڑائی جھگڑے شروع, بات بات پر مارنا پیٹنا اذیت دینا. وہ ہر آئے دن لڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر آتی تھی, نیچے گلی میں آ کر تماشا لگاتا تھا, مار دوں گا تو سارے بھی مار دیاں گا, اینو رکھ لو وہ میری بیٹی دے دے. وہ اب وہ ماں تھی, وہ اپنی بیٹی اکلوتی بیٹی کے بغیر کیسے رہے. وہ اپنی ماں کو کہتی تھی کہ امی میری بیٹی نہیں رہے گی میرے بغیر, میں نے جانا ہی جانا ہے, مجھے آپ بھیج دیں. اب وہ ظاہر ہے باپ تھا, وہ بیٹی کا اگر ان سے تقاضا کرتا تھا ان کو دینی پڑنی تھی. آپ اپنی بیٹی کو تو رکھ سکتے ہو مگر اس کی بیٹی کو تو نہیں رکھ سکتے تھے. خیر وہ کورٹ کچہری کے معاملات میں نہیں پڑنا چاہتے تھے, ہر بار بیٹی کو بھیج دیتے تھے کہ چلو گھر بس جائے. یہ والدین سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں, بھیج دیتے تھے. اب میرب 3 سال کی ہے, دوبارہ حاملہ ہوئی ہے ارم. تو یہ نہا رہی تھی, آتا ہے گھر میں, دروازہ نوک کرتا ہے, منیر آتا ہے, ٹھک 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 ٹھک. وہ کہتی میں نہا رہی ہوں, نکلتی ہوں, صبر کر جا ذرا. وہ کہتا ہے تو باہر نکل. وہ کہتی مجھے کپڑے تو پہننے دے. اب 1 سے 2 منٹ تو آپ دو نا بھائی, اگر آپ خاتون واش روم میں اس کو 1 سے 2 منٹ تو ایسے تھوڑی نکل آئے. وہ نکلتی, اس نے کہا کیا طوفان کیا آ گیا, میں نکل ہی رہی ہوں, گھر میں ہی موجود ہوں, واش روم میں ہوں. اس کو لٹاتا ہے بیڈ پر, اس کے پیٹ پر مارتا ہے جس حد تک مار سکتا ہے, فل نشے میں. وہ چاہتا ہے یہ حمل ضائع ہو جائے. 6 ماہ کی حاملہ تھی, پاس اس کی جٹھانی کھڑی دیکھ رہی ہے, بڑے بھائی کی بیوی جو ہے پاس کھڑی دیکھ رہی ہے. لیکن وہ جس حالت میں ہے اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا, جو آئے گا ایک طرف ہوتی ہے وہ تو جائے گا. وہ اس کو دیکھ رہی ہے کہ ظلم کر رہا ہے اپنی بیوی کے اوپر. اس کی جب حالت خراب ہو جاتی ہے نا ارم کی, اٹھ جاتا ہے وہ, وہاں پہ بے ہوشی کی حالت میں ہے. فوراً جٹھانی پکڑتی ہے اس کو, ہاسپٹل لے کے جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا تو حمل ختم ہو گیا, ختم ہو گیا بچہ, اس کے نہیں بچا. واپس گھر آ گئی. اب اس کے ساتھ لڑائی کس بات کی ہے, وہ ہمارے بڑے کہتے تھے آٹا گننی ہے ہلدی کیوں ہے. اب یہ لڑائی تھی, خارش کیوں کیتی ہوں. 10 بجے عموماً سب لوگوں کو پتہ ہے گیس چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. وہ کہتی تھی میرے اپنے شوہر کے آنے سے پہلے نا کھانا بنا کے رکھ, پہلے کیوں بنا کے رکھیے, روٹی پہلے کیوں بنائیے. اس نے کہا 10 بجے گیس چلی جاتی ہے, میں نے تو تمہارے لیے بہتری کی تھی کہ تم نے کھانا کھانا ہے. ناتی کیوں ہیں, تھلے کیوں بیٹھی ہیں, اتنے کیوں بیٹھی ہیں, آواز کیوں دیتی ہوں. مطلب چھوٹی کھانا گرم کیوں ہے, میں ٹھنڈا کھانا سی, ٹھنڈا کیوں میں گرم کھانا سی. یہ لڑائیاں تھی. اب وہ ہر وقت کا ٹارچر, یہ وہ. اس کا جو بھائی ہے نا بڑا, وہ بڑا ان کے ساتھ تنگ ہے, اور وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ان کی روز کی کچ کچ ہے, بجائے اس کے کہ اپنے بھائی کو, 2 فیملیز رہتی تھی, بجائے اس کے کہ اپنے بھائی کو سمجھاتا. وہ کہتا تھا یار تو کوئی انتظام کر, تو کی کر رہے ہیں. وہ کہتا میں آج اندر انتظام ہی کر دینا, ٹھیک ہے. دونوں بھائی چلے جاتے ہیں. ارم جو ہے اس کو ساری رات مرغا بنا کے رکھتا ہے, منیر مرغا بنا کے رکھتا ہے. پھر وہ اٹھتی ہے, اس کو کہتے ہیں ایک ٹانگ, ایک لت چکلا کھڑی ہو جا. وہ ایک بیٹی بھی پاس ہے, بیٹی پاس ہے, اتنی معصوم بیٹی, اتنی پیاری بیٹی. اس کے سامنے اس کی ماں کو ایک ٹانگ پر کھڑا کر رہا ہے, اس کو کہہ رہا ہے مرغا بن. وہ ہلے, وہ مارتا ہے اس کو. وہ کہتی ہے گھر میں اس نے ایک پائپ اور ایک راڈ لا کے رکھا ہے جو اس سے پہلے گھر پر نہیں تھا, اور وہ مجھے مارنے کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ ایک ٹیچرز آتے تھے نا ٹیوشن والے, وہ رکھتے تھے کہ میں یہ ڈراوے کے لیے, وہ اس کو مارتا تھا اس کے ساتھ, موٹا پائپ راڈ کے ساتھ اپنی بیوی کو مارتا تھا. وہ اس نے اپنی بہن کو فون کیا, اس نے کہا آپی میرا جنازہ اٹھائیں گے, آ کر مجھے لے جائیں. اس کی آپی کہتی کیا ہوا ہے. کہتی آپی اس نے مجھے ساری رات مرغا بنا کے رکھا ہے, اس نے تو مجھے ساری رات ایک ٹانگ پہ رکھا ہے, میری بس ہو گئی آپی, یہ مجھے مار دے گا. اس کی بہن کہتی ہے تم حوصلہ کرو, ہمت کرو, لے جاتے ہیں ہم تمہیں آ کر. وہ جتنی بار بھی لے کر گئے, اس آدمی نے ان کے گھر تماشا ہی لگایا. وہ کہتی ہے ہمارا بھائی آتا ہے, میں بھائی کے ساتھ آتی ہوں.
بھائی آتا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ گزرتا ہے, دوبارہ ارم فون کرتی ہے, آپ بھی مجھے لے جائیے, مجھے مار دے گا آج. اس نے وہ رات پتہ نہیں کیسے کاٹی, اس کو پتہ تھا شاید کہ یہ میرے ساتھ آج کچھ بہت برا کرے گا. اس کی بہن کہتی ہے میں راستے میں ہوں, ارم حوصلہ کر, میں آ رہی ہوں, تجھے کچھ نہیں ہوتا. آ جاتی ہے, بھائی بھی آ گیا ہے, بہن بھی آ گئی ہے, کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, منیر گھر پر نہیں ہے. انتظار کرتے ہیں کہ منیر آ جائے, ہم اس کو بتائیں گے داماد کو عزت دے رہے ہیں, یعنی وہ ابھی بھی عزت دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے وہ آ جائے, ہم اس کو بتاتے ہیں, ہم تجھے لے جاتے ہیں. منیر آیا, آ کے بیڈ پہ بیٹھ گیا, ارم پیڑھی پر بیٹھی ہے زمین پر. ٹھیک ہے بھائی, جس طرح سے ایک گزارش ہی کر سکتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ آپ مطلب بس کر دیں, روز کی آپ کی بیٹی ہے, بیٹی کی طرح دیکھیں, روز کی لڑائی جھگڑے آپ لوگوں کی نہیں بنتی, ہاں لے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے ہم لے جاتے ہیں, ہم اس کو لے جاتے ہیں, کچھ دن اپنے گھر میں رہے گی, آپ تھوڑے نا صحیح ہو جائے. وہ کہتا ہے کہ ہاں میں ہی غلط ہاں, میرے تو وڈا گندا بندہ ہی کوئی نہیں, میں اپنی زندگی دی سب تو وڈی غلطی کی تھوڑی بھن نال شادی کر کے. آج میں ایک قصہ ہی مکا دینا. دوسرے کمرے میں جاتا ہے, پسٹل لوڈ کر کے لے کر آتا ہے, سیدھی بیٹھی ارم شہزادی پیڑھی پر اس کو فائر کر دیتا ہے. بھائی سامنے, بہن سامنے, بہن کی گود میں اس کی اپنی بیٹی میرب, خالہ کی گود میں اپنی, فوزیہ اس کا نام ہے, اس کی گود میں ہے, اس کو مار دیتا ہے. اس کے یہاں پر دماغ میں بھائی سامنے بیٹھا ہوا ہے, بھائی بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد رخ کرتا ہے اس کی بہن کی طرف, فوزیہ کی طرف, جس کی گود میں اس کی اپنی بیٹی ہے. بھائی اپنی بہن کو دھکا دیتا ہے, وہ کہتا ہے بھاگ گیا تو پاگل ہو گیا. دونوں بہن بھائی بھاگتے ہیں, گود میں میرب ہے, میرب کو لے گئے, باہر بھاگتے ہیں, کسی گلی میں نکلتے ہیں, کسی کا گیٹ کھلا ہوتا ہے, اس کے گھر کے اندر گھس کے گیٹ بند کر لیتے ہیں, پناہ لیتے ہیں, 115 پہ کال کرتے ہیں, پولیس آتی ہے, پولیس آ کر جناب جائے وقوع کا جائزہ لیتی ہے, جو پولیس کا کام ہے. اس کے بعد اس کی باڈی کو لے جایا جاتا ہے. اب میرب جو ہے وہ اپنی خالہ کے پاس ہے, اس کو اریسٹ کر لیا گیا, منیر کو اریسٹ کر لیا گیا. کس کا نقصان ہوا؟ ماں گئی, ایک عورت گئی, کسی کی بیٹی گئی, کسی کا کیا گیا؟ نقصان تو جن کا ہوا ہے. اب اس بیٹی سے کوئی پوچھے, وہ ساری زندگی اپنی ماں کو ڈھونڈے گی, اس کو ماں نہیں مل رہی. وہ منظر جس طرح سے اس کی ماں کو اس کے باپ نے مارا, 3 سال کی بچی کے دماغ میں سے, آنکھوں کے سامنے سے وہ چیز کبھی نہیں جائے گی. وہ راتوں کو اٹھ کر وہ چیز کو یاد کر کے وہ راتوں کو اٹھے گی کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہوا. بیٹی سے بات کرتے ہیں تو بیٹی کہتی ہے میری ماں کو میرے والد نے مارا ہے, سر پر مارا ہے, بتاتی ہے. اس کو یہ تو نہیں پتا وہ کیا چیز لگی میری ماں, اس کو تو نہیں پتا. وہ بتاتی ہے کہ میری ماں کو میرے والد نے مارا. نہ تو اس بیٹی کو ماں مل رہی ہے, نہ والدین کو ان کی وہ ارم شہزادی ملنی ہے, وہ ایک ہنستا مسکراتا چہرہ. والدین کیا سوچ کر بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں کہ گھر ہے, پیسہ ہے. یقیناً یہ ایک فرسٹ پریورٹی ہوتی ہے والدین کی کہ بھئی ہماری بیٹی. لیکن میں نے جتنا اب تک دیکھا ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ آپ کی خوشیوں کا تعلق ان چیز سے نہیں ہے. والدین یہ جج کر ہی نہیں سکتے کہ وہ جس کے حوالے اپنی بیٹی کر رہے ہیں اس کا مینٹل لیول جو ہے وہ کیا ہے, اس میں برداشت کتنی ہے, وہ آپ کی بیٹی کو کس طرح سے رکھتا ہے. اور یہ کوئی والدین کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ ٹیسٹ کر سکے. یہ ایک جوا ہے اور انہوں نے یہ کھیلنا ہی کھیلنا نہیں. لیکن اگر مطلب ایسی شادی ہو جاتی جیسے منیر کا پتہ چل گیا کہ یہ آئس کرتا ہے, نشہ کرتا ہے, یا کچھ بھی کرتا ہے, بعض میں برائی سامنے آ جاتی ہے, تو والدین یہ بڑا المیہ ریسکیو نہیں کرتے اپنی بیٹی کو, ریسکیو نہیں کرتے. اور اگر کر لیں تو پھر بھی ڈرتے ہیں کہ وہ داماد نے آ کے دھمکیاں دیتی ہیں. جو بندہ آپ کے گھر کے آگے اسلحہ لے کر آ رہا ہے, آپ کے گھر کے آگے کھڑے ہو کر آپ کو دھمکیاں لگا رہا ہے, آپ لوگ سمجھ جائیں جو دکھا رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے. یہ تو پہلے ہی سوچ لینا چاہیے تھا. مطلب آپ اپنی بیٹی کو طلاق یافتہ کا جو ٹیگ لگانے سے ڈرتے ہیں نا لوگ, ابھی بھی ڈرتے ہیں اسٹل, کہ یہ جو ڈائیورس کا ٹیگ ہے یہ ہماری برادری میں ہماری ناک کٹوا دے گا, ہماری بیٹی کی پوری زندگی تباہ ہو جائے گی. اس کے بعد ایٹ دا اینڈ بیٹی کی میت اٹھا کے لاتے ہیں. کافی چیزیں تو اس لیے ہو جاتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے, یہ سوچ بدلنی چاہیے. اور دوسری بات, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم کیوں طلاق لیں, ہم پاگل ہیں, گھر بچے رول جائیں گے. یہ وہی پرانی چیزیں ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہمارے دماغ میں سیٹ کی ہوئی ہیں. بیٹیاں سیکریفائس کرتی ہیں, باپ بیمار ہے, اس کا انتظار نہ کیا جاتا وہ بچ جاتی, اور اس کو لے جاتے, ہاں وہ بچ جاتی. اس کو طلاق دلوا لیتے, نہ اس کی کہیں اور شادی ہوتی, وہ اپنی بیٹی کے لیے تو سلامت رہتی. مطلب اتنے رشتے, اتنی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں صرف
انسان سمجھنے والے جانور کے سپرد جب آپ اپنی بیٹیوں کو کرتے ہیں نا تو ایک نہیں کئی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد انتظار کیا جاتا ہے بیٹی کی میت کا. اور یہ اتنے بہت معذرت کے ساتھ اتنے غیرت مند مرد ہوتے ہیں، بیوی کے لائے ہوئے جہیز، بیوی کے لائے ہوئے بیڈ اور کرسی پر بیٹھ کے کہتے ہیں تو والے مینو جان دی نہیں. اتنے غیرت مند ہیں یہ لوگ کہ اسی کی چیزوں کو استعمال کرتے ہو اور اسی کے اوپر زور ڈالتے ہو، اور اس کو زمین پر بٹھایا ہے، خود تو اس کے لائے ہوئے بیڈ پر بیٹھا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میں قصہ ختم کر دینا تسی ہلے مینو جان دے نہیں. یہ ایٹ دا اینڈ یہ آپ کی اوقات ہے کہ آپ کسی بھی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. اچھا، بعض اوقات شک کی بنا پہ وہی غیرت ہی آ جاتی ہے. بہاول نگر میں ایک واقعہ پیش آیا ہے، ٹوبہ قلندر شاہ کی حدود، علاقہ ٹوبہ قلندر شاہ ہے. تو وہاں لڑکی بیاہ لی جاتی ہے، اس کے بعد لڑکی کی گھر والوں سے نہیں بنتی، اور ایک بیٹی ہے اس کی. اور اس کے بعد ایک دن شوہر صاحب کا دماغ خراب ہوتا ہے اور وہ اپنی بیوی کا گلا دباتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو 4 پائی پہ لٹا کے، یہیں بس نہیں کرتے، 4 پائی پہ لٹاتے ہیں، اس کے بعد پیٹرول چھڑک کے اس کو آگ لگا دیتے ہیں. مطلب حد ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. انسان ہے یہ انسان تو نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں، انسان تو ہے. اس کی بیوی جو ہے وہ ناراض ہو کر جاتی ہے اپنے میکے میں، نہیں بن پا رہی، لڑائی جھگڑا ہے، گھر میں فساد ہے، کچ کچ ہے، لڑکے چلی جاتی ہیں بیویاں. پھر کیا ہو گیا؟ یہ آپ کی انا کا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر ایک عورت آپ سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے تو آپ اس کو منا لو، منا کر واپس لے آؤ. کوشش کرو کہ اگر جنہوں نے گھر بسانے ہوں، جنہوں نے اپنے گھر کو بچانا ہو، وہ اسی طرح کی چیزیں کرتے ہیں. ان کے لیے تعلقات ان کی انا کا مسئلہ نہیں ہوتا. ابھی اب خاتون جو ہے لڑ کر اپنے میکے جاتی ہے، اب یقیناً یہی سوچ کر گئی ہوگی کہ شوہر منا لے گا، میں واپس آ جاؤں گی. بھی تو ہوتا ہے نا کہ مان ہوتے ہیں نا، ہاں، تو کہاں جانے دے گا، کہاں جانے گا، چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں. اب یہ خاتون بھی یقیناً یہی سوچ کر گئی ہوگی کہ منا لے گا، منانے جاتا بھی ہے، اس کو منانے جاتا ہے، پھر سے اس کو منا کر واپس لے آتا ہے کہ بھائی معافی دے دے، چل لگ گیا تو نہیں کراں گا، واپس لے کر آتا ہے. وہ بھی آ جاتی ہے محبت کے جھانسے میں. ایک تو عورت جھانسے میں بڑی جلدی آتی ہے، محبت کا جھانسا تو بہت محبت کا جھانسا، گھر بسانے کا جھانسا. ایک تو عورت کی مجبوری بھی ہوتی ہے، وہ کہتی جاؤں گی کہاں، کیونکہ والدین کہتے ہیں کہ یہاں تم بھیجا نا. بہاول نگر جیسے علاقے میں ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے تمہاری ڈولی جا رہی ہے، اب جنازہ اٹھنا چاہیے. یہ بہاول نگر کی بات نہیں ہے، یہ ہر جگہ کی بات ہے. مطلب موسٹلی تو یہ ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. ڈولی جا رہی، جنازہ واپس آنا چاہیے تھا، اونج واپس نہیں آنا، بندے دے نال آنا ہے. بندے تو بغیر آئی تھے، گھر دے بوئے بند نے تیرے لیے. بھائی کیوں بند ہے؟ ادھر سے اس نے بند کر دیے، ادھر سے آپ لوگوں نے بند کر دیا، کدھر جائیں؟ تو وہ یہ مجبوری ہوتی ہے نا، شوہر کے گھر ہے، سڑک پہ تو بیٹھا نہیں جاتا. جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ عورت کا کوئی گھر نہیں. ہاں، وہ تو پھر مرے گی نا وہاں پر، جب اس کو پتا ہے ماں باپ نے تو رکھنا نہیں. یہ ماں باپ نہیں ہے تو بھائی نے نہیں رکھنا، بھابیاں آ گئی ہیں، کس کے دروازے پر جاؤں؟ تو پھر اس نے سڑک پہ تو نہیں بیٹھنا. اب دیکھنا، یہی عورت اگر کما رہی ہوتی ہے، یہی عورت جاب کر رہی ہوتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی ہے، فیصلے اپنے کر رہی ہوتی ہے، تو مجال ہے. میرے خیال میں اس وقت شوہر نے بھی نہیں بولنا تھا. نہیں بولتے. جب ان کو پتا ہو نا کہ اگر کما کر لا رہی ہے، وہ ڈرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میرا ساتھ. لڑائیاں بھی نہیں ہوتی جب پتا ہو نا میری بیوی مصروف رہتے ہیں نا. ہاں، مضبوط ہو نا، آپ مضبوط ہو، آپ کا شوہر مضبوط ہے، آپ کے معاملات کافی حد تک جو ہے صحیح رہتے ہیں. یہ لڑ کر گئی، اس کو منانے کے لیے آیا، اس کو منا کر واپس لے گیا، لیکن وہ ایک انا کا مسئلہ تھا کہ کیوں گئی. شک تھا کہ اگر گئی ہے تو کسی وجہ سے گئی ہے، یہ اس کا تو کہیں اور تعلق ہوگا. ایک تو یہ دماغی کیڑا ہے نا کہ میرے نہ لڑائی کتنی تے تعلق کسی اور دے نال ہوگا. ٹرینڈ بھی ہے، ایکسٹرا میریٹل افیئر جو ہیں یہ ہیں اور ہوتا ہے. یہ شک ایسے ہی نہیں ہوتے، یہ کسی وجہ سے ہوتے ہیں. اب اس کو منا کے لاتا ہے، اس کا گلا دبا کر اس کو مار دیتا ہے. چل مار دیا، تیری انا کو سکون آ گیا، تو نے تو ختم کر دیا نا. ایک اور حل بھی تو ہے نا کہ آپ جس عورت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے آپ اسے چھوڑ دیں، کم از کم وہ زندہ تو رہے گی. ہاں، چھوڑنا بھی نہیں ہے نا، وہ پھر انا اس کو کسی اور کے ساتھ کیسے دیکھ لیں گے؟ تو اب وہ انا کہاں گئے؟ اب تو جیل میں سڑے گا. مطلب میں نے چھوڑ دیا تو کسی کے لیے بھی تو نہیں چھوڑنا اس کو. میرے سے گئی تو سب سے جائے. یہ بہت سارے مردوں کے دماغ تو نہ تو اس کو شک تھا کہ کسی کے ساتھ تعلقات ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت، کیونکہ اس عورت کے پاس تو موبائل بھی نہیں تھا کچھ بھی. مطلب اس طرح کے علاقوں میں کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہی کر لے گی وہ بیچاری. اگر تم نے اس کو مار دیا ہے، ٹھیک ہے، تم نے تو اس کو مار دیا نا، پھر اتنا گرج اس کے اوپر، اتنا تیل چھڑکا جا رہا ہے، آگ لگائی جا رہی ہے، اس کی شناخت ختم کی جا رہی ہے، اس کی تذلیل کی جا رہی ہے. یہ ایک عورت کی نہیں، یہ پوری انسانیت کی تذلیل ہے. ایک مسلمان عورت کو اس طریقے سے آپ مار رہے ہو، پھر اس کو جلا رہے ہو اور آپ پاس کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہو، تو یہ پوری انسانیت کی تذلیل ہے. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں
کہ آپ اپنی بیٹیوں کو رخصت کریں, آپ ان کو کہیں بیٹا ہم تجھے رخصت کر رہے ہیں انسان کے ساتھ, جانور نکل آئے واپس آ جائے, ہاں یہ تمہارا گھر ہے, ہاں اس گھر کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے, واپس آ جائیں, کمپرومائز کرنے کے لیے کہیں, لیکن ایک حد تک یہ اپنی بیٹیوں کو سبق نہ دیں کہ تجھے وہ ایک لگائے تو نے 2 لگا کر آنی ہے, یہ مت کریں. اپنی بیٹیوں کو کمپرومائز سکھائیں, لیکن اتنا نہ سکھائیں کہ وہ اس چکی میں ہی پستی رہیں, اتنا نہ سکھائیں کہ وہ اس کی ہر اذیت کو برداشت کرے, اتنا نہ سکھائیں کہ وہ ہر زیادتی کو اس وجہ سے برداشت کرے کہ ماں نے کہا ہے کہ بیٹا کمپرومائز کرنا ہے. مضبوط کریں, کمپرومائز سکھائیں, لیکن اتنا نہ سکھائیں کہ وہ آپ تک اس حالت میں پہنچے, وہ آپ تک اس طرح سے واپس آئیں. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں والدین بھی ذمہ دار ہوتے ہیں؟ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں, میں جب بھی ایسے کیس کور کرنے جاتی ہوں میں ہمیشہ سے والدین کو کہتی ہوں کہ آپ لوگ اب رو رہے ہیں, آپ اس کو لے آتے, اب کیوں رو رہے ہیں, اب انصاف کیوں مانگ رہے ہیں. اچھا, وہ ایک کیس میں نے بھی کور کیا تو میں حیران رہ گیا کہ والدین نے رشتہ کرتے وقت یہ نہیں دیکھا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یا اس کا CRO چیک کروا لیں. ہاں, والدہ نے صرف یہ دیکھا یار یہ 1.5-2 لاکھ روپے مہینے کی سیلری لے رہا ہے, ہاں, تو بس ٹھیک ہے میری بیٹی خوش رہے گی. نہیں پوچھا, بعد میں پتا چلا اس کی تو پہلے بھی شادی ہوئی ہوئی, اور بعد میں اس نے چھرے گھونپ گھونپ کے اس بچی کو مار دیا. ایک ایسا ہی کیس تھا, ایک خاتون کی اسی طریقے سے شادی کی اور وہ اچھے خاصے پیسے لے کر آتا تھا رات کو. اس نے کہا کہ تم کیا کام کرتے ہو, اس نے کہا تو کام کو چھوڑ, پیسے گن, تو کھانا کھا, تو شاپنگ کر. اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ تم کیا کام کرتے ہو. کہتا ڈاکو ہاں, میں ڈکیتیاں کرنا. اون دس کی کرنا ہے, میں رات دے ٹائم 2 گھنٹے میں وہ 70-80 ہزار لے آتا تھا. وہ کہتی ہے کون سا کام ہے جو رات کو تم جاتے ہو گھنٹے, وہ کہتا ہے میں ڈاکو ہوں. وہ چلی گئی پولیس اسٹیشن کہ میرا بندہ ڈاکو نکلا ہے, میری علیحدگی کرواؤ. تو اس طرح کی بھی چیزیں نکل, خالی پیسے. دیکھیں نا پہلے رشتے ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا, پتہ کرواتے تھے کہ کہاں پہ محلے سے پتہ کرواتے تھے, کیا ہے, ہاں اس جگہ سے پتہ کرواتے تھے. ہم تو اب تو موبائل ہے, CRO 1 منٹ میں چیک پتہ نہ بھی کروایا جائے پھر بھی آپ اندازہ ہو جاتا ہے آپ کو, اور آپ اپنی بیٹیوں کے اوپر فوکس کریں. اچھا, پھر وہی بات نصیب کی آ جاتی ہے. نصیب کی آپ اپنی بیٹیوں کو مضبوط کریں, ان کے اوپر فوکس کریں, ان کی تربیت کریں, ان کو سمجھائیں, ان کو انڈیپینڈنٹ کریں. تو اس اگر لڑکی آپ دیکھیں جہاں پر لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہیں, جہاں پر لڑکیاں جاب کر رہی ہیں, جہاں پر لڑکیاں اسٹرانگ ہیں, اپنے فائنینشلی بھی اگر دیکھا جائے تو اسٹرانگ ہے, یا ان کی فیملی, وہاں پر ایسے کیس کم ہے. یہ کیس زیادہ تر وہاں پر ہیں جہاں پر دیہاتوں میں زیادہ ہیں, جہاں پر اللہ معاف کرے کوئی نشے پر لگ گیا ہے, یا میاں بیوی میں بن نہیں آ رہی, خاتون اپنے شوہر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ کیس وہاں پر ہے زیادہ, جہاں پر خاتون انڈیپینڈنٹ ہے, اس کو ڈیسیژن لینے کی اس کے اندر پاور ہے. وہ ہاں, ابھی دیکھیں نا, پہلا ہم نے کیس ڈسکس کیا فرحین کا, کہ وہ تو کم عمر تھی, نابالغ تھی, اس کو عقل نہیں تھی. لیکن بعد کے جو ہم نے کیے ڈسکس, اس میں شوہر ہی قصوروار ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں عورت پہ تشدد ہو رہا ہے اور برداشت کر رہی ہے کہ چلیں میرا, بالکل میرے سر دا سائیں, ہاں سر کوئی نہیں ہے اب. سر کے سائیں ان لوگوں کے لیے کہا گیا تھا جو واقعی میں تھے سر کے سائیں. وہ ہم لوگ اس وقت کو بھول گئے اور وہ ایک سر کے سائیں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں. ایسے واقعات یعنی کم ہوں گے آنے والے وقت میں, کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ کم ہوں گے اگر ایک خاتون مضبوط ہوگی تو اس طرح کے واقعات کم ہوں گے. خاتون کیسے مضبوط؟ خاتون مضبوط ہوگی اگر وہ پڑھی لکھی ہے, خاتون مضبوط ہوگی اگر وہ فائنینشلی اسٹرانگ ہے, خاتون مضبوط ہوگی اگر وہ انڈیپینڈنٹ ہے, خاتون مضبوط ہوگی اس کے پاس اپنے گھر لینے کی پاور ہے, یا وہ اپنے گھر میں ہے جس میں سے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جا نکل میرے گھر سے. خاتون کے پاس اپنی چھت ہوگی, خاتون انڈیپینڈنٹ ہے. خاتون کو, بیٹی کو کمپرومائز کرنا سکھائیں, لیکن اس کو اس طریقے کی چیزوں کو برداشت کرنا نہ سکھائیں. اچھا, یہ تو ہو گئی, شوہر نے تشدد کیا, لڑکی جھانسے میں آ گئی شادی کے. اب ایک اور کہانی ہے, اور وہ ایک موٹر وے پہ بھی ایسا واقعہ ہوا تھا کہ ڈاکو نے زیادتی کی تھی خاتون کے ساتھ. تو ہمارے ایک اللہ جنت نصیب کر ایک CCPO صاحب تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ لڑکی کو, عورت کو باہر نہیں جانا چاہیے, اس میں بھی قصور اس کا. ہاں جی بالکل, سفر کیوں کیا رات کے ٹائم. انہوں نے بڑا پھر اس کو جواب دیا تھا میڈیا کو بھی. اور اب پھول نگر میں ایک واقعہ پیش آیا, بالکل ڈاکوؤں نے شوہر کے سامنے زیادتی کی ہے. ایسے ہی حافظ آباد میں ایک پیش آیا تھا, لیکن بعد میں وہ فل فرائی ہو گئے تھے. ہاں جی, تینوں جو ڈاکو ہاں جی. تو اس قسم کے واقعات تھم نہیں رہے, یہ بھی بڑھ رہے ہیں. موٹر وے والا واقعہ جو آیا تھا تو سب حیران تھے, اب ایسی اکثریت ایسی واقعات ہوا کیسے؟ موٹر وے والا واقعہ ہم سب کے لیے ایک نئی چیز تھی. ہوا کیسے؟ اور اب تو معمول بن گیا, بچوں کے سامنے ہوا. ٹھیک ہے, اب یہ شوہر کے سامنے زیادتی کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اس میں نا 2 چیزیں ہیں. یہ جو شوہر ہے نا, یہ اپنے گھر کے پاس اپنے کوئی اس کے دوست ہوتے ہیں, ان کے پاس جاتا ہے, کو کہتا ہے یار سونا پیا ہوا ہے میرے کو, سونا بیچنا ہے. اچھا, ٹھیک ہے. انہاں کیا کننا کو سونا ہے, 3-4 کلو ہی گئے, 3-4 کلو سونا.
وہ کہتے ہیں اچھا 3-4 چل میں ملنا کسی سنیارے نو تین دسنا. یعنی شوہر پھول نگر کا اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہے اور وہاں جا کے کہتے ہیں میں نے سونا بیچنا اور میرے پاس 3-4 کلو سونا ہے. ہاں انفارمیشن دے دی اس نے, دے دی. وہ کہتے ہیں کسی سنیارے نو ملنے ہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب وہ تو مطلب کسی آپ کا کوئی بھی دوست ہو, وہ ایک لمحے کے لیے تو کہتا ہے بھائی حالات تو دیکھیں, ملک کے حالات کیا جا رہے ہیں, آپ 3-4 جو سونا ہے وہ آپ ڈسکس کر رہے ہو. ابھی 4 سے 5 دن گزرے ہیں. وہ کہتا ہے میں کسی سنیارے کا پتہ کرنا تھے, اچھے دام تیرا بک جائے گا, اس کا بیسٹ بڈی ہوگا. ہاں 2-3 کھڑے ہیں, جیسے 2-3 لوگ کھڑے ہیں, جا کے ہمیں سرسری سی بات. اب اس نے بھی اس سینس میں تو نہیں کی ہوگی کہ بھائی آ بیل مجھے مار. اس نے تو ایک ٹرسٹ پہ اور ایک ایسی ایک سرسری سی بات کر دی یار ہے, یا اس نے ایویں فلم چلائی ایویں. وہ کہتے ہیں 3 سے 4 دن گزرتے ہیں, رات کے وقت میاں بیوی سو رہے ہیں, 2 آدمی. اب وہ 2 آدمی اس کے دوست تھے یا انہوں نے آگے کسی اور کو بھیجا. وہ آتے ہیں دیوار پھلانگ کر, میاں بیوی سو رہے ہیں, دونوں کو اٹھاتے ہیں اسلحے کے زور پہ. کہتے اندر آ جاؤ. اندر کمرے میں لے کے جاتے ہیں. انہوں نے کیا کڈ سونا. وہ کہتا ہے بھائی کیڑا سونا. وہ کہتے وہ سونا جڑا تو 3-4 کلو بیچنا سی, وہ سونا کڈ. انہوں نے کیا میرے پاس تو کوئی سونا ہی نہیں ہے, میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, کون سا سونا. اس نے کہا چیک کروا, تو تھوڑے دن پہلے اپنے دوست نو کیا ہے کہ تیرے کول تو سونا پیا ہے, تو اتنے مارکیٹ کھلو کے گل کی تو بیچنا ہے, سونا کڈ. وہ اندر لے کے جاتا ہے. اس نے کہا اچھا تسی وہ سونے دی گل کر رہے ہو, آ جاؤ اندر. اندر جا کے سیف کھولتا ہے, لاک کھولتا ہے. اندر آرٹیفیشیل جولری, 1-2 چیزیں چاندی کی پڑی ہیں, عام سی آرٹیفیشیل. اب اس نے پتہ نہیں کس سینس میں کہا یا کس کے کہنے پر کہا, یا اس نے کیا سوچ کر ایک اس نے ایکس جس کو کہتے ہیں ایکس ڈالا اس نے. انہوں نے کہا انہوں نے کہ میرے کو سونا نہیں تھا اس میں, چاندی اور آرٹیفیشیل. وہ 2 اس کو لگاتے ہیں. انہوں نے کیا تو گال انہوں نے کیا اسی تے ایڈی وڈی واردات پان آیا 4-5 کے اسی, وہ بھی اپنا ذہن بنا کر آئے تھے ادھر لانا ہے کرنا ہے وہ کرنا ہے. وہ کہتا ہے تو تینوں تو نہیں چھڈاں گے. اس نے کہا بھائی جان میرے کول تو یہ ہوئی کچھ ہے, اور تو کچھ نہیں. خیر اس کو مار پیٹ کرتے ہیں. اب ایک آدمی جو ہے, 2 آئے تھے, ایک شوہر کے ساتھ اندر گیا, دوسرا اس کی بیوی کو باہر گن پوائنٹ پر کھڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے سونا تو نہیں ملا. بیوی پہ نظر پڑ جاتی ہے, غصہ بھی بہت ہے, شدید قسم کا, کہ واردات سبق بھی سکھانا ہے, جھوٹ کیوں بولا ہے, ہماری پلاننگ خراب ہوئی ہے, اتنی بڑی ڈکیتی کرنے آیا, اتنی بڑی واردات ڈالنے آیا, حاصل کچھ بھی نہیں ہوا, چلو کچھ تو حاصل کر کے جانے ہیں. ایک شوہر کے پاس کھڑا ہوتا ہے, دوسرا بیوی کو برہنہ کر دیتا ہے. اس کے ساتھ وہیں پر صوفے پر ہی وہ سب کچھ کیا جاتا ہے, اس کی شوہر کی موجودگی میں, دوسرے ڈاکو کی موجودگی میں. شوہر چیخ رہا ہے, شوہر چیخ رہا ہے, دہائیاں دے رہے ہیں نہ کرو. مطلب ایک بہت ہی بے بسی کا عالم ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نہ کرو. انہوں نے کہا تیری وجہ تو کر رہے ہیں, تو سانو غصہ دلایا ہے. بیوی چیخ رہی ہے مت کریں میرے ساتھ. وہ ظاہر ہے وہ خاتون بیچاری بے بس ہے, وہ نہ کچھ کر سکتی ہے, نا ان کو کچھ کہہ سکتی ہے, کوئی بچانے والا ہے نہیں. خیر ایک کرتا ہے, وہ واپس دوسرے کی جگہ پر آتا ہے, دوسرا جاتا ہے اس کے ساتھ, دوسرا شوہر سب کچھ دیکھ رہا ہے. دونوں کر کے کپڑے جھاڑ کے چلے گئے. بیوی شوہر کو اٹھ کے کہتی ہے تو 15 سے کال کر, پولیس بلا. وہ کہتا ہے تو پاگل ہے, میں کیوں قانونی کاروائی کرا, میں کسی نے منہ بخان جوگا نہیں رواں گا. ایتھے چپ کر جا, نہ تو اپنے گھر گل دسنی ہے نہ کسی اور نو دسنی, چپ خاموش, کچھ نہیں کرنا سی, جو ہو گیا سو ہو گیا, مینوں کوئی اعتراض نہیں. مطلب 2 ڈاکو آئے, زیادتی کی بیوی کے ساتھ, اس کے بعد شوہر کہہ رہا ہے کہ رہنے دو, چپ کر جاؤ, 15 پہ کال نہیں کرنی, قانونی کاروائی نہیں کرنی, بدنامی جس کے ساتھ ہوئی ہے وہ چاہتی ہے قانونی کاروائی, وہ چاہتی ہے, وہ کہتی ہے بھائی بلاؤ پولیس کو. وہ کہتا تو چپ رہ, کرنا ہی کچھ نہیں. خیر 1 ماہ گزر گیا. اب اشتہاری تھے دونوں, قصور میں یہ دونوں پکڑے جاتے ہیں. آپ کو پتہ CCD آج کل ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے. اب ان کے ساتھ پوچھ تاچھ شروع ہوتی ہے, پوچھا جاتا ہے کہاں کہاں ڈکیتیاں کی, کیا کیا کچھ کیا, جس طرح پولیس کا روایتی طریقہ کار ہے. اب ان کو جب پکڑتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے 1 ماہ پہلے پھول نگر میں یہ سب کچھ کیا, جس کو رپورٹ نہیں کروایا گیا تھا. جو شوہر نے رپورٹ نہیں کروایا, ڈاکو پکڑے گئے, انہوں نے اعتراف بھی کر لیا. وہ کہتے ہیں پولیس والے پھول نگر کال کرتے ہیں, پتہ کرتے ہیں کہ بھائی صاحب کچھ ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی دور دور تک کیس ہی کوئی نہیں. مطلب ایسا اگر کیس رپورٹ ہوتا تو وہی بات حافظ آباد یا موٹر وے کی طرح یہ کیس ہائی لائٹ ہونا تھا. انہوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا, ہمارے پاس دور دور تک ایسا کوئی کیس نہیں. وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہے, وہ منی بیٹھے نے. وہ کہتا ہے کوئی نہیں ہے. خیر وہ ڈاکوؤں کو لیتے ہیں, وہ جاتے ہیں, ہمیں نشاندہی کرواؤ. اس گھر میں جاتے ہیں, آگے بندہ دروازہ کھولتا ہے,
पुलिस कहती है भाई बैठो ज़रा, हमें बातचीत करनी है तुम्हारे साथ। आज से 1 माह पहले ये सब। उसने कहा हुआ है। उन्होंने कहा रिपोर्ट क्यों नहीं कराया? उन्होंने कहा मैं पागल, इज्जत का जनाजा निकल मैं गया। तो ख़त्म हो जाता, बर्बाद हो जाता। उसने कहा तुमने तो मान लिया कि तुम्हारे घर में ये सब कुछ हुआ है, अपनी बीवी को बुलाओ। उन्होंने कहा बीवी तो तब की नाराज़ होकर चली गई है, 1 माह पहले से बीवी इस वजह से नाराज होकर चली गई कि तुम्हारे सामने मेरी इज्जत को पामाल किया गया, मेरी इज्जत को तार तार किया गया, तुम कैसे मेरे मुहाफिज हो। तुमने बजाय इसके कि चलो मैं मानती हूँ तुम मुझे बचा नहीं सके, लेकिन तुमने कार्रवाई भी नहीं की, तो मैं तो तुम्हारे जैसे बुज़दिल आदमी के साथ रहूंगी नहीं, क्योंकि मेरी अगर इज्जत खराब हुई है उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। इज्जत तो तुम्हारी ये ज़बरदस्ती एक चीज़ की गई, उसमें खातून का तो कोई कसूर नहीं। उन्होंने कहा वो लड़के जा चुकी है। वो पुलिस वाले कहते हैं हमें लेकर चलो उधर। खैर पुलिस वालों को अब फिर बीवी के सामने लेकर जाया जाता है। बीवी के साथ पूछताछ होती है। बीवी कहती है मैं तो इस आदमी के साथ नहीं रहूँगी, इस आदमी ने मेरी इज्जत ख़राब हुई, मैं समझती हूँ कि वो सिचुएशन ऐसी थी, लेकिन इसने बाद में भी कुछ नहीं किया, ये मेरे लिए इसने आवाज़ नहीं उठाई, मैं कहती रही कार्रवाई करो। पुलिस वाले कहते चलो असी बंदे फड़ लेने, तुसी आपस में सुलह कर लो। एक अच्छा एक चीज़ हुई कि सुलह हो गई इनकी आपस में, मियाँ बीवी की सुलह करवाई। CCD मुकाबले में दोनों पार वो जाहिर है जय वो कुआं दिखाने जा रहे थे, फिर उनके दोस्तों ने फायरिंग की। हाँ जी, लेकिन उसमें इंसाफ जल्द फराम हो गया, बीवी को भी तसल्ली होगी। लेकिन जाहिर है बीवी के दिल में भी सारी ज़िंदगी के लिए एक ये चीज़ बैठ गई कि मेरे शोहर ने मेरे लिए आवाज़ नहीं उठाई। बीवी का फैसला बहुत हद तक दुरुस्त था, लेकिन ये मामला इस तरीके से हुआ कि CCD ने फिर एक्शन लिया और किस्सा तमाम हो गया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एनी। आज हमने जो वाक़यात डिस्कस किए, औरत के साथ मुख्तलिफ़ मकामात पर हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ़ वाक़यात पेश आते हैं, इन वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है और क्या कानून अपना सही काम कर रहा है और हमें बीइंग अ सोसाइटी क्या काम किरदार अदा करना चाहिए, इस हवाले से आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।